کہ NCCA کے نئے چیئرمین آئے, انہوں نے اپنی انتظامی مجبوریوں کے تحت اچانک 70 لوگوں کو معطل کر دیا کہ قرآن پاک کے اوپر انزال کیا ہوا ہے, جائے نماز کے اوپر انزال کیا ہوا ہے, اور DNA ٹیسٹ موجود ہیں اور ثابت شدہ مجرم ہیں. اب عدالت کا جج بار بار ہمارے وکلاء سے یہ کہتا ہے جو کیس لڑ رہے ہیں کہ AD لیگل اگر NCCA نہیں بھیجے گا تو میں کیسے کیس کو آگے پروسیڈ کروں گا. اور آخری پیشی پہ جج صاحب نے یہاں تک الفاظ کہہ دیے اگر AD لیگل نہ پہنچا تو میں نے ان ملزمان کی ضمانت لینا شروع کر دینی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. NCCA کے چیئرمین سے میری درخواست ہے کہ AD لیگل کو فی الفور متعین کرے. حساس اداروں نے اللہ کے فضل سے, حکمرانوں نے, حکومت نے ان ملزموں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں, ان کے پاس ثبوت اور ایویڈنس موجود ہیں. اگر AD لیگل آ کے ثبوت اور ایویڈنس ہی پیش نہیں کر رہا تو ملزموں کی تو ضمانت ہونی ہے, اور وہ پیش ہو نہیں رہے کیونکہ اس عہدے کے اوپر ابھی افسر موجود ہی نہیں ہے. ہمارے علم میں آیا کہ DG FIA نے بہت سارے 100 کے قریب ایسے لوگوں کو فارغ کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر یہ لوگ وہ تھے ان کے ملازمین میں سے کہ جو بلاسفمی کے کیسوں کے یا تو وہ تفتیشی تھے یا ان کے گواہ وغیرہ تھے, تو ان کو DG صاحب نے کیا کیا ہے, فارغ کر دیا. DG صاحب نے 100 کے قریب بندہ وہی کیوں فارغ کیا کہ جو بندے بلاسفمی کے کیسوں کے حوالے سے جناب مؤثر ہیں, اور وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں گواہی دیں یا وہاں پر تفتیش پیش کریں. بہت سارے ججوں میں سے بعض ججوں نے آخری وارننگ دی ہے کہ اگر اس موقع پر تفتیشی پیش ہوا تو ٹھیک ہے, وگرنہ ہم بندے کو کیا کریں گے, ضمانت دے دیں گے. ہم اس اجتماع کی وساطت سے اپنے DG FIA سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں, اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو بہرحال رسول اللہ کی توہین جو کی گئی ہے وہ ہمارے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. آپ نے عہد کیا ہوا ہے, آپ نے جناب حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ آئین کے پابند ہیں, آپ قانون کے رکھوالے ہیں, تو آپ کے لیے لازم ہے کہ یہ جو ناموس رسالت کے قوانین ہیں اس حوالے سے ان لوگوں کو بحال کیا جائے. کم از کم جن لوگوں کی عدالتوں میں گواہیاں اور جو تفتیش کر رہے ہیں ان کو کم از کم آپ واپس اس عہدے پہ بحال کریں, تاکہ یہ جو قوانین ہیں, یہ جو ہمارے جو کیس چل رہے ہیں, ان کیسوں کا مؤثر انداز سے جو فیصلہ ہو سکے. DG FIA کا 100 سے زائد ایسے لوگوں کو جو اس کام پر مامور ہیں, جو بلاسفیمی کے کیسز دیکھ رہے ہیں, ان کو یکدم وہاں سے ہٹا دینا اور دوسرے لوگوں کو وہاں بھیج دینا. یہ کیا ہے؟ جج جو ہے نا وہ ضمانت پر رہا کر دے گا, وہ نظیر بنے گی, دوسرے کیسز میں رہائی ملے گی, اور یہ سارے کے سارے لوگ توہین رسالت کرنے والے جب باہر آئیں گے تو یہ کسی نہ کسی ملک کا ویزا لے کر وہاں پہنچیں گے, جیسے پہلے کچھ لوگ پہنچے, اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانے کے لیے یہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے اور سائبر وار کر کے پاکستانی قوم کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کریں گے. ایسے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فی الفور ان حضرات کو جن کو ہٹایا گیا ہے ان کو ویسے ہی ان کے عہدوں کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ اسی جگہ پر بحال کیا جائے, وہی عدالتوں میں پیش ہوں. جب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ بھئی لاؤ ان کے خلاف جو جو مواد ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو, مواد جنہوں نے اکٹھا کیا ان کو ہٹا دیا گیا, جن کی تیاری تھی تو کون پیش کرے گا؟ جس میں گستاخی جیسے سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی رہائی کی راہیں ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اہم قانونی عہدوں پر فائز افسران کو اچانک ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا, جن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل جیسے کلیدی عہدے پر فائز بھی افراد کو جو ہے ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. جب ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ ایسے افراد کو تعینات کیا گیا جو قانونی تقاضوں کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتے. یہ تبدیلیاں محض انتظامی نہیں ہیں, بلکہ اگر یہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں, ان کے پیچھے ان کی تبدیلیوں کے اثرات کیا ہیں, وہ براہ راست یہ اثرات ان حساس مقدمات پر پڑ رہے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کی بے حرمتی اور قرآن مجید کی حرمت اور ہمارے دینی شعائر سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. عدالت کی جانب سے بھی اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر آئندہ سماعتوں میں متعلقہ قانونی افسران
پیش نہ ہوئے تو عدالت ملزمان کو رہا کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ وہ محض تکنیکی بنیادوں پر آزاد ہو جائیں اور معاشرے میں دوبارہ اسی شر انگیزی کو فروغ دیں کہ ہمارے گھر اس فتنے سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں اس موقع پر سب سے بڑھ کر حکومت پنجاب، بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ سے اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں مؤدبانہ مگر پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ جو ہے ان کو تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ان کو ایک چور راستہ مل رہا ہے ان مقدمات سے بری ہونے کا، وہ راستہ نہ مل سکے، ہماری قرآن کی حرمت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، قرآن محفوظ رہ سکیں، مقدسات محفوظ رہ سکیں۔ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں نرمی برتی گئی یا قانونی کمزوریوں کی وجہ سے ملزمان رہا ہو گئے تو یہ نہ صرف انصاف کے نظام پر سوالیہ نشان ہوگا، بلکہ یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی انتہا درجے کی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی، قرآن مجید کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی اور دیگر انبیاء کی گستاخی عروج کے اوپر ہے، اور وہ اس طریقے سے گستاخی ہو رہی ہے کہ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی بھی پاک باز ہستی کی ایسی گستاخی نہیں ہوئی۔ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے جو ان کے لوگوں کا سدباب کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کئی لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو چھڑایا جائے۔ جی یہ آزادی اظہار رائے ہے، ابھی تمہاری ماں بہن کے حوالے سے اس طرح کیا جائے گا تو کیا تم برداشت کرو گے؟ اللہ کا رسول اور اہل بیت اطہار اور امہات المومنین اور دیگر انبیاء ہی تمہیں ملے ہیں گستاخی کرنے کے لیے۔ اب نہ جانے کون سا بندہ ہے درمیان میں جو آفیسر جو ہیں ان کو پیش کرتے ہیں عدالتوں کے اندر، ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پر ایسے لوگ لائے جا رہے ہیں جو ان کے کہنے میں آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو اصل بندے ہیں جنہوں نے ان کو پکڑا ہے اور جو ان کو پیش کر رہے ہیں وہ سارا طریقہ کار جانتے ہیں اور ان کو لے کر جاتے ہیں، عدالت کی کارروائی ہو رہی، کئی لوگوں کو پھانسی کی سزا بھی ہو چکی ہے۔ اب ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا اور اپنے مطلب کے لوگ جو ہیں وہ اوپر لا رہے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو رہے، لیکن جب عدالت کے سامنے چیز ہی پیش نہ ہوگی تو وہ کرے گی کیا؟ جی ٹھیک ہے، ہم ان کی بیل لیتے ہیں، ہم ان کو آزاد کرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہمارے سامنے، ہم کیا فیصلہ کریں؟ پہلے بڑی کوشش کی انہوں نے، جسٹس جو اسحاق تھا اس کے سامنے بحث ہوئی اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا، یہ تو لائیو جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے، حکمرانوں تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دیکھیں، چیک کریں کون سی وہ ایسی قوت ہے جو یہ حرکت کر رہی ہے، ان کا سدباب کیا جائے، ان کو روکا جائے، وگرنہ یاد رکھیں کہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم صرف بات کر سکتے ہیں یا لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، سلطان طاقت وہ حکومت کے پاس ہے، اگر وہ نہیں روک پائیں گے یا وہ نہیں روکیں گے یا وہ اس کا سدباب نہیں کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا وہاں پر کہیں گے جا کر؟ کیا یہ کہے گا کہ میں امریکہ اور ایران کی صلح کروانے کے اندر جو ہے وہ دوڑ بھاگ کر رہا تھا اس لیے میرا دھیان نہیں گیا؟ کیا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ذرا دیکھے، اور ان کے باقاعدہ ثبوت مل چکے ہیں، ایسے قرآن مجید ان کے جو ہے وہ ملے ہیں جس کے اوپر جو ہے انہوں نے گندگی پھینکی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، انہوں نے گندگی پھینکتے ہوئے ویڈیو بھی موجود، سارے ثبوت موجود ہیں، اس کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو چھوڑ دیں ان کو۔